بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان: طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونچے درجے کے شاعر تھے۔ یہ ایک مرتبہ مکہ آئے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر قریش ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا: آپ ہمارے درمیان ایک ایسے وقت آئے ہیں جبکہ ہمارے اپنے درمیان اس شخص نے اپنا معاملہ بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس نے ہمارا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے، ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ اس کی باتوں میں جادو جیسا اثر ہے۔ اس نے 2 سگے بھائیوں میں پھوٹ ڈلوا دی ہے۔ اب ہمیں آپ کی اور آپ کی قوم کی طرف سے بھی فکر ہے۔ آپ کی قوم کی طرف سے بھی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس لیے اب آپ نہ تو اس سے کوئی بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات کو سنیں۔ انہوں نے ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے: نہ میں محمد کی کوئی بات سنوں گا اور نہ ان سے کوئی بات کروں گا۔ دوسرے دن طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا کہ کہیں ان کی کوئی بات ان کے کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ کلام ان کے کانوں میں پڑ جائے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت پاکیزہ اور خوبصورت کلام سنا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگے: میں اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہوں، اس لیے ان صاحب کی بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ اچھی بات کہتے تو میں قبول کر لوں گا، اور اگر بری بات ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے گئے تو انہوں نے کہا: اے محمد، آپ کی قوم نے مجھ سے ایسا کہا ہے، اسی لیے میں آپ کی باتوں سے بچنے کے لیے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا تھا، مگر آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ قرآن سن کر طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے:
اللہ کی قسم میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم میں اونچی حیثیت کا مالک ہوں، وہ سب میری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں۔ میں واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر وہ واپس روانہ ہو گئے۔ اپنی بستی کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں پانی کے پاس کافے کھڑے نظر آئے۔ عین اس وقت ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور پیدا ہو گیا، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہوا تھا۔ رات بھی اندھیری تھی۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا فرما دے۔ مجھے ڈر ہے میری قوم کے لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ دین بدلنے کی وجہ سے اس کی شکل بگڑ گئی ہے۔ چنانچہ اسی وقت وہ نور ان کی چہرے سے ان کے کوڑے میں آ گیا۔ اب ان کا کوڑا کسی قندیل کی مانند روشن ہو گیا۔ اسی بنیاد پر حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النور کہا جاتا ہے، یعنی نور والے۔ وہ گھر پہنچے تو ان کے والد ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان سے کہا، آپ میرے پاس نہ آئیں، اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق رہ گیا۔ یہ سن کر ان کے والد نے پوچھا، کیوں بیٹے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے والد بول اٹھے، بیٹے، جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں غسل کرنے اور پاک کپڑے پہننے کے لیے کہا۔ جب وہ ایسا کر چکے تو ان پر سلام پیش کیا۔ وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کی بیوی ان کے پاس آئیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں پر اسلام پیش کیا۔ وہ لوگ بگڑ گئے۔ جزاکم اللہ خیر۔